محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ والدین کا کوئی نعم البدل نہیں، یعنی والدین جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، یعنی ماں باپ کی طرح کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ انسان کے لیے والدین ایسی نعمت عظمیٰ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ دین اسلام میں والدین کے اطاعت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ والدین کی خدمت کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ مغربی تہذیب نے والدین کو نہ صرف اولاد سے الگ کر دیا بلکہ ان کو کسی ردی چیز کی طرح اس گھر سے اٹھا کر رفاعی اداروں میں یعنی اولڈ ہاؤس میں والدین کی عزت و تکریم تو دور ان کی کفالت سے بھی گریزہ کرتی ہے۔ یہ وہ بات بھول گئے ہیں کہ دنیا کی دولت ایک بار چلی جائے تو پھر آ جائے گی، مگر والدین ایک بار چلے جائے واپس نہیں آ سکتے۔ جائیداد چھن جائے واپس آ سکتی ہے مگر والدین نہیں مل سکتے۔ کاروبار تباہ ہو جائے دوبارہ مل سکتے ہیں مگر والدین نہیں مل سکتے۔ دنیا میں ہر چیز کا نعم البدل ہے سوائے والدین کے، کیونکہ والدین اللہ کا ایسا انعام ہے، ریوارڈ ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ جنت کے نظارے، دوزخ کے انگارے۔ ان ابی امامہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدها قال وما جنت و نارک۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کو اپنی اولاد پر کتنا حق ہے؟ یعنی والدین کو اپنی اولاد پر کتنا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وہ دونوں تیرے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو یا ان کی نافرمانی کر کے دوزخ حاصل کر لو۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم ان کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، اور ان کی نافرمانی کرو گے، ان کو ستاؤ گے، ان کو پریشان کرو گے تو دوزخ ملے گا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ سے بات واضح ہو رہی ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والا جنت کا حقدار بنتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا جنت کا حقدار بنتا ہے، اور والدین کی خدمت ترک کرنے والا دوزخ کا حقدار بنتا ہے۔ اگر کوئی نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے وہ جنت کا حقدار بن جائے۔ اگر کوئی نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے وہ جنت کا حقدار بن جائے۔ روزہ رکھتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، عمرہ حج ادا کرتا ہے اور کثرت سے صدقہ و خیرات کرتا ہے تاکہ جنت اس کا مقدر بن سکے۔ اگر ان اعمال کا عامل اپنے والدین کا گستاخ بے ادب ہے، یعنی جتنے جو یہ اعمال کرتے ہیں اور اپنے والدین کا گستاخ ہے، ان کی خدمت سے گریزہ کرتا ہے، تو ان کی تعظیم و تکریم نہیں کرے گا، تو یہ اعمال اس کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اگر یہ سب کرتا ہے مگر اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، اپنے والدین کے ساتھ اتنا سلوک نہیں کرتا، یہ سب کسی کام نہیں آئیں گے۔ کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرنے والے کا ہر عبادت غیر مقبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرنے والے کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی، اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسے ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر والدین کی اطاعت کرے
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر ایک ہو تو ایک، اگر دروازہ، اور جو والدین کے بارے میں اللہ کا عاصی و نافرمان ہو اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ایک ہو تو ایک دروازہ۔ محترم ناظرین، جن کے قدموں میں جنت ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، جن کے قدموں میں رہنے سے ہجرت و جہاد کا ثواب ملے، جن کے قدموں میں رہنے سے ہجرت و جہاد کا ثواب ملے، جن کے قدموں کو دبانا نفلی عبادت سے افضل ہے، جن کے قدموں کے نیچے وقت کے امام اپنے رخسار دیں، واقعی ان کے قدموں کی کیا بات ہے، اور جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ رفاعہ بن عیاش کہتے ہیں کہ میں نے حارث عسکی کو اپنی ماں کے جنازے میں روتے ہوئے دیکھا، ان سے جب کہا گیا کہ آپ رو رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا میں کیوں نہ روؤں، بے شک میرے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بند کر دیا گیا۔ جب والدین میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے سمجھ لیجئے ایک دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ کی رضا اپنے گھر میں تلاش کر، اللہ کی رضا اپنے گھر میں تلاش کر۔ امام حاکم اور بہقی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی ہے۔ وہ زیارت جو ہے عبادت، وہ زیارت جو ہے عبادت، والدین کی رحمت و شفقت کی نظر سے دیکھیں، والدین کو رحمت و شفقت کی نظر سے دیکھیں، غضب آلود نظروں سے دیکھنا حرام ہے۔ والدین کے چہرے پر بنظر رحمت دیکھنا حج و عمرہ کا درجہ رکھتا ہے، والدین کے چہرے کو دیکھنا حج و عمرے کا درجہ رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے انظر الی کعبۃ عبادت، انظر الی کعبۃ عبادت، کعبہ مشرفہ کی زیارت عبادت ہے، کعبہ شریف کی زیارت عبادت ہے۔ وانظر الی وجہ الوالدین عبادت، ماں باپ کے چہرے کی زیارت عبادت ہے، ماں باپ کے چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ وانظر فی کتابہ اللہ عبادت، قرآن کریم کی زیارت عبادت ہے، قرآن کریم کی عبادت زیارت ہے۔ نصیحت کے پھول، جب والدین کی طرف دیکھنا عبادت ہے تو ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور انہیں خوش رکھنا کیا مقام اور کتنا درجہ رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔